ان للمتقین مفازا، اصل کامیابی، مفاز کہتے ہیں کامیابی کو، فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، اصل بے شک متقیوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ اب یہ دراصل متقی ہیں کون، یہ بھی تو جاننا چاہیے نا۔ کامیابی متقیوں کے لیے ہے، بہت کم جگہ دوسرے الفاظ میں فرمایا کہ کامیابی دوسروں کے لیے بھی ہے، یعنی لفظ مسلمانیت بھی کامیابی کا نشان ہے، مومن بھی کامیابی کا نشان ہے، عبادت گزار بندے بھی کامیابی کے نشان ہیں، محسنین بھی کامیابی کے نشان ہیں، صابرین بھی کامیابی کے نشان ہیں۔ اللہ نے ان سب کے بھی الفاظ بیان کیے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، محسنین کو میں پسند کرتا ہوں، متطہرین کو میں پسند، ہزاروں الفاظ قرآن میں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ثبت ہو جائے، جنت کے سلسلے میں متقین کے لیے ہے، یہ لفظ اللہ نے جتنی بار قرآن میں استعمال کیا ہے اتنا کسی ایک لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ مسلمان کامیاب ہیں، مومن کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، ایک تو جگہ آیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، آئے الفاظ اکا دکا جگہ، لیکن یہ لفظ کہ ہم متقین کے لیے جنت رکھے ہیں، ہم متقین کے لیے کامیابی رکھے ہیں، ہم متقین کے لیے فلاں رکھے، یہ چیز متقی کے لیے جتنا استعمال ہوا ہے اتنا کسی اور لفظ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، خواہ وہ مسلمانیت کے دوسرے الفاظ کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ متقی وہ ہے جو محسن بھی ہوتا ہے، متقی وہ ہے جو متطہر بھی ہوتا ہے، متقی وہ ہے جو مومن بھی ہوتا ہے، متقی وہ ہے جو مسلم بھی ہوتا ہے، متقی وہ ہے جو صابر بھی ہوتا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ کا ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، خاشع بھی ہوتا ہے۔ بلکہ مذکورہ تمام صفات جو ایک آیت میں اللہ نے سمیٹے ہیں سورہ احزاب کے اندر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جتنے صفات مومن مردوں اور عورتوں کے اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں وہ سب کرنے والا متقی ہوتا ہے۔ تو اتقا اور متقی ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر مسلمانیت سے ابتدا، جو کہ +2 نہیں 10 کی ڈگری سمجھیے، مسلمانیت کا داخلہ 10 کی ڈگری ہے، اگر اس کے اندر ایمان تازہ ہو جائے تو +2 کی ڈگری ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اگر اس کے اندر گریجویٹ شامل ہو جائے تو وہ احسان کی ڈگری ہے، اگر وہ ماسٹرز کیا ہے تو احسان میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی ڈگری ہے، کہ گویا کہ وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب سے اونچی ڈگری ہے۔ اسلام مسلم، ایمان مومن، احسان محسن، اس سے بڑا ایک درجہ ہے ڈاکٹریٹ کا، وہ درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے رہو دنیا کے اندر، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، فإنہ یراک، کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب سے سپر ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے نا، اس موضوع پر، اس مقام پر پہنچ جائے وہ بھی متقی کہلائے گا۔ مسلمانیت کی +2 اور 10 کی ڈگری والا بھی اگر ڈرے تو وہ بھی متقی کہلائے گا۔ اتقا اور متقی کے لفظ میں یہ تمام صفات شامل ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ نے جب جنت کے ساتھ جوڑا تو ہمیشہ متقین کو خطاب کیا، کہا کہ یہ وہ لوگوں کی جگہ ہے جو سرکش نہیں ہوتے، جو بے خوف نہیں ہوتے، جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنت میں جانے کا۔ کن کو جنت میں جانا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے۔ ایک صفت جمع کر لو مسلمانوں، ایک صفت جمع کر لو۔ مفتی 1000 فتوے دے گا، تمہارے لیے جواز کے 1000 واسطے کھل جائیں گے، لیکن اتقاء ایک اندر کا دل ایک ہے جو کہتا ہے تم صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، فلاں ظلم کر رہے ہو، بظاہر تمہارے لیے فتویٰ مل چکا ہے کہ تم کر سکتے ہو،
لیکن ایک اندر دل ہے، ایک اللہ کا خوف ہے، یہ تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہے، کچوکے لگا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ غلط ہے غلط ہے، تو یاد رکھو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو۔ زندگی ایسے گزارو کہ تمہارے اوپر اطمینان اتنا ہو کہ اگر اچانک تمہیں پیغام آ جائے ملک الموت کا، رب العالمین کا، کہ تم سمجھو کہ اللہ تو نے حالت ایمان میں مجھے اٹھا لیا، میں بھی تو اصل میں تیرے ملاقات کے لیے تیاری بیٹھا تھا۔ کبھی بھاگنے کی نہ سوچو۔ ہر انسان اپنے اپنے آپ کو ٹٹولے ہر لمحہ زندگی کا، کیا اسی وقت موت آ جائے تو میں اللہ سے ملنے کے لیے راضی ہوں گا، خوش ہوں گا، یا ڈر کے مارے کانپ رہا ہوں گا؟ کیا میری نیکیاں اور میری زندگی کا گزارنا اتنا ضروری، اتنا بہترین ہے، اتنا ایمان والا ہے کہ میں رب سے ملاقات اگر فوری اعلان ہو جائے کہ چلو رب سے ملاقات، تو کیا میں ملنا پسند کروں گا یا اپنے گناہ اور سیاکاریوں کی وجہ سے چھپنا پسند کروں گا؟ اگر یہ کیفیت دل کے اندر ہے کہ 24 آورس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ بلا لے تو ہم خوشی سے اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، تو سمجھو وہ اتقاء کا مضمون ہے، وہ اتقاء کا مضمون آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ ان للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی کی کئی اور کیٹیگریاں ہیں، تعریفات ہیں، میں نے وہ تمام کیا ہے یونیک اور لغوی اعتبار سے تعریف نہیں کی، میں نے بڑے سہل انداز میں آپ کو بتا دیا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں۔ اس کا تجزیہ کرنے کا ایک کیا ہے آلہ چاہیے آپ کو، ایک آلہ ہے۔ 24 آورس کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں تمہارے لیے اچانک موت آ جائے اور تم کہو کہ میں تو پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اللہ میں تو ہمیشہ تیار سفر باندھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اللہ تیری ملاقات کب آ جائے میں نکل جاؤں یہاں اس دنیا سے۔ یہ برائیوں کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دکھوں مصیبتوں کا معاملہ، اللہ میں تو پہلے ہی بیزار بیٹھا ہوا تھا، بس تیرا حکم تھا کہ یہاں زندگی گزارو تو گزار رہا تھا، ورنہ تو دل تو تیرے پاس تھا، تو بلا رہا ہے، اب خوشی خوشی میں چل رہا ہوں۔ یہ بیوی بچے، یہ محبتیں، یہ دولتیں، یہ آرام، یہ آسائش، اللہ جہاں حدود تھے، جہاں جائز تھا وہ استعمال کیا بس، ورنہ چھوڑنے میں مجھے ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ہے، سب چھوڑوں اور تیرے پاس آ جاؤں، یہ تو میرا دل کا اپنے اندر کا معاملہ ہے، میں تو یہی سوچ رہا ہوں۔ یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ سوچو اپنے دل کے اندر یہ چیز ہے تو پھر جنتی بھی ہیں، یہ چیز نہیں ہے موت کے نام سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ارے میں تو اتنی سیاکاریاں کیا ہوں، میں تو ہمیشہ کیا ہے باطن میں ایک ظاہر میں ایک رہا ہوں، لوگوں کے سامنے تو بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے، عبادت گزار بنا ہوا، لیکن اندر کتنے پانی میں اس کو معلوم ہے۔ تو یاد رکھو یہ چیز منافقت تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ فرمایا اسی وجہ سے ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے اصل میں کامیابی ہے۔